أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. صدق اللہ العظیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف جانے کا کوئی وسیلہ ذریعہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر وہ ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اس کی طرح کا اور بھی، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اگر وہ فدیہ میں دے دیں قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے میں، ما تقبل منہم، تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون، چاہیں گے وہ، ان یخرجوا من النار، کہ نکلیں آگ سے، وما ہم بخارجین منہا، لیکن نہیں نکل سکیں گے اس سے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر زمین میں جو فساد مچاتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، امن خراب کرتے ہیں، مخلوق خدا کو کسی بھی صورت میں پریشان کرتے ہیں، ان کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور ان کا آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے وہ بھی، اور دنیا میں ان کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں وہ بھی بیان ہوئی ہیں۔ آج کی آیات میں، پہلی آیت میں، ان کے برعکس وہ لوگ جو تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی زمین پر مخلوق خدا کو ہر وقت ان کو سہولت دینے کی کوشش کرتے ہیں، امن و امان لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہاں بیان ہے، ان کے لیے قیامت میں کیا کچھ تیار کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے تقوی کے بارے میں بیان ہے۔ تقوی آپ نے تقریباً جب سے ہم نے درس شروع کیا ہے، کوئی 50ویں دفعہ یہ آ رہا ہے لفظ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ قرآن کی پہلی آیت بھی تقوی سے شروع ہوتی ہے، ھدی للمتقین، ہدایت تو ہے ہی تقوی والوں کے لیے۔ تو پورے قرآن کے اندر، آج میں صبح بھی دیکھ رہا تھا، تقریباً 258 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے مختلف صیغوں کے ساتھ، کہیں اتقوا اللہ، کہیں یتقون، کہیں متقین، یہ سارے کے سارے الفاظ ملا کے 258 کے قریب یہ تقوی کے الفاظ آئے ہیں، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو تقوی یہ ایمان والوں کے لیے ایک بنیادی سیڑھی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اور اللہ کا ڈر ایسے نہیں ہوتا ہے جس طرح انسان سانپ بچھو سے ڈرتا ہے، شیر سے، بھیڑیے سے ڈرتا ہے، یہ ڈر مراد نہیں ہے۔ یہ جب انسان کو کسی سے انتہائی زیادہ محبت ہوتی ہے نا، دل کی گہرائیوں سے، تو ساتھ ساتھ اس کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے ایسا عمل نہ ہو جائے، کوئی زبان سے ایسا کلمہ نہ ادا ہو جائے کہ وہ مجھ سے روٹھ جائے، مجھ سے خفا ہو جائے۔ جس سے بہت زیادہ شدت کی محبت ہوتی ہے تو اس سے جدائی کا ساتھ ساتھ ڈر بھی ہوتا ہے کہ اس سے جدائی نہ ہو جائے۔ تو یہاں وہی اللہ سے جو ڈرنا جہاں بیان کیا گیا ہے، اس سے یہی ڈر مراد ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ایسی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، ایسی کوئی کام عمل سرزد نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جائے۔ تو ہمیں ایمان والوں کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف جانے کا کوئی راستہ تلاش کرو۔ یہاں تلاش کرنے کا بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن مجید کی صورت میں ہمیں اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ دے دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ انسان سنت پر چلتا رہے، ہر کام سنت کے مطابق کرے، یہی کام یعنی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ وسیلہ ہم اپنی زبان میں تو اس کو ایک وسیلہ کا اور معنی لیتے ہیں، یعنی کوئی ذریعہ، لیکن عربی زبان میں وسیلہ کا معنی ذریعہ نہیں ہے، عربی زبان میں وسیلہ قرب کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تک پہنچنے کا کوئی قرب تلاش کرو۔ اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے نا، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا کرو۔ ہم دعا پڑھتے ہیں، آت محمد الوسیلۃ، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ جہاں معنی وہ ذریعہ کے نہیں ہے، جس طرح ہم یہ فلاں کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں یا فلاں کے واسطے سے، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ اردو میں اس کا معنی الگ ہوتا ہے، عربی میں اس کا معنی الگ ہوتا ہے۔ تو وسیلہ ایک خاص مقام کا نام ہے جنت میں، جو سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی بندے کو ملے گا، اور اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میرے لیے وہ مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کرے، آت محمد الوسیلۃ۔
کیوں اس کو وسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ جنت کے تمام درجات میں سب سے اعلیٰ اور اقرب الی الرحمن، یعنی اللہ کے سب سے زیادہ قریب جو ہے نا وہ مقام، وہ وسیلہ کا مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے مالک ہے۔ تو وسیلہ کا معنی قرب ہے، یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو۔ وہ قرب کیسے ملتا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، آگے خود بھی اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ ایک بڑا ذریعہ ہے۔ تو جہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ تلوار بندوق اٹھا لو اور نکل جاؤ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ عام جو نواقف لوگ ہوتے ہیں، کم علم لوگ ہوتے ہیں، وہ جہاد کا معنی یہی کرتے ہیں۔ جہاد اپنے اندر بہت زیادہ مفہوم رکھتا ہے۔ جاہد یجاہد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ اس طرح اردو میں بھی جہد مسلسل کہا جاتا ہے کہ مسلسل کوشش، مسلسل محنت، اس کے بعد رنگ لگتا ہے۔ تو جہاد کی مختلف صورتیں ہیں، اس کے اندر قتال بھی آ جاتا ہے، یعنی دشمنوں سے لڑنا، ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا، وہ بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ آخری درجے میں آتا ہے۔ جس طرح ابھی ہم مسجد میں آئے ہیں، گھر کو چھوڑ کے نماز کے لیے آئے، اللہ کے لیے کوئی بھی انسان کام کرے، چل کے جائے، کوئی تھوڑی سی محنت کرے، وہ جہاد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، محنت کے اندر۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو انسان کسی بھی طرح کی کوئی دین کا کام کر رہا ہے نا، دین کی کسی بھی صورت میں محنت کر رہا ہے، مال کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، وقت کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، یہ ساری کی ساری جہاد کے اندر داخل ہے۔ تو اللہ کے راستے میں محنت کوشش کرنا اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ لعلکم تفلحون، پھر کیا ملے گا تمہیں؟ کامیابی ملے گی، دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اب ان لوگوں کا جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش نہیں کرتے ہیں، دنیا کے اندر لگ کے دنیا میں ہی غرق ہو جاتے ہیں، ان کا انجام اگلی آیات میں بیان ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر ہوتا ان کے پاس وہ سارا کا سارا جو زمین کے اندر ہے، زمین کے اندر جتنا مال خزانہ ہے، سونے چاندی کے ذخائر، ہیرے جواہرات، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چیزیں بنائی ہیں، وہ ساری کی ساری ایک آدمی کو مل جائیں، وہ آدمی جس نے کفر کیا، کفر پر مرا۔ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور صرف زمین کے سارے خزانے نہیں، اس کی طرح کا ایک اور زمین بھی پیدا کر دی جائے، اور وہ بھی خزانوں سے بھری ہوئی ہو، اور وہ بھی اس کو مل جائے۔ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یہ دونوں زمینیں خزانوں سے بھری ہوئی قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے فدیہ میں دے دے۔ زمین بھی اور زمین کے اندر جو کچھ، یعنی سارا کچھ بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر سارے کے سارے انسان، میں بھی، آپ بھی، سارے کچھ بھی، ایک کافر، ہم سب کو پکڑ کے اور زمین کے تمام خزانے اگر حاصل کر کے اگر اللہ کے سامنے لے جائے نا، پہلی بات تو یہ کہ ناممکن ہے، محال ہے۔ اگر ایسا بالفرض والمحال کر بھی لے تو پوری زمین، اس وقت تو زمین ہوگی بھی نہیں، زمین بھی ختم ہو جائے گی، آسمان بھی ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ اگر بالفرض والمحال یہ کر بھی لینا، اور اس کی طرح کی ایک اور زمین بھی پیدا کر لے، اور وہ بھی خزانوں سے بھری ہوئی ہو، اور اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے عذاب سے اللہ کے سامنے پیش کرے، ما تقبل منہم، تو وہاں مال اور خزانے، سونے چاندی، یہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ وہاں تو نیکی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ نیکی کتنی لے کے آئے، ایمان کتنا لے کے آئے ہیں؟ وہاں اگر ایمان نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، تو پھر وہاں یہ دنیا کی کرنسی ہے، سونا چاندی، پیسے، ڈالر، ریال۔ آخرت کی کرنسی صرف اور صرف ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ آخرت میں کرنسیاں یہ کام آتی ہے، یہاں جو بھی انسان کام کرتے ہیں وہ آخرت کی کرنسی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ما تقبل منہم، تو وہاں سونا چاندی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے نکلنا آگ سے، یعنی کھربوں سال پڑے رہیں گے، روزانہ کوشش کریں گے کنارے کی طرف آنے کی۔ وما هم بخارجین منها، لیکن وہاں سے نکل نہیں سکیں گے، کہ فرشتوں کی اوپر فرشتوں کے پہرے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہنم اتنی زیادہ گہرائی کے اندر ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کسی درخت کے نیچے، تو ایک بہت زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کس چیز کی آواز تھی؟ صحابہ نے کہا کہ رسول ہمیں تو نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا یہ 70,000 سال پہلے ایک پتھر پھینکا گیا تھا جہنم میں، وہ آج اس کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ یہ نہیں، تو اتنی زیادہ گہرائی سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ اگر وہاں سے اوپر تک آ بھی جائیں، اس کے دروازوں تک آ بھی جائیں، تو دروازوں پر فرشتے مقرر ہیں جو بہت زیادہ بھیانک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوشش کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچنے کی، اور اپنے گھر والوں کی، محلے والوں کی ان پر محنت کریں۔ اور پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، کتنے خوبصورت لوگ ہیں دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، اور کفر اس وقت بہت زیادہ ہے۔ ویسے تو بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں، یورپ میں جائیں، باقی جتنے ممالک میں جائیں، ہر اعتبار سے بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن اگر بغیر ایمان کے، بغیر کلمہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ صرف اسی بات کی محنت ہو رہی ہے، دل کے اندر یہ فکر، یہ غم، یہ درد پیدا ہو جائے کہ تھوڑی بہت ہم مجاہدہ کر کے، قربانی کر کے، کچھ وقت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے لوگوں پر محنت کریں ہم، تاکہ
اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی امت ہے، ان تک یہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور ان کی آخرت کی زندگی بن جائے، سنور جائے، اگر وہ جہنم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ ایک دفعہ جو جنازہ دیکھا تھا، یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، حالانکہ یہودی یہ سخت دشمن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو آپ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ تو آپ نے فرمایا مر تو گیا، میری امت میں سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانی ہوتی ہے جب روزانہ لوگ مرتے ہیں بغیر توبہ کے اور بغیر کلمے کے، لاکھوں کے حساب سے مر رہے ہیں، تو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اور آپ کو امت کے اعمال بھی ہفتے میں 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں، آپ روزانہ یعنی ہر 2 دفعہ ہفتے میں پیش کیے جاتے ہیں، اور وہاں نیک لوگ کم پیش کیے جائیں اور برے لوگ زیادہ پیش کیے جائیں۔ یا رسول اللہ، یہ آپ فلاں ابن فلاں نے آج یہ گندہ کام کیا، یہ برا کام کیا، فلاں نے چوری کیا، فلاں نے زنا کیا، فلاں نماز ہی نہیں پڑھتے، اذان ہوئی ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، نام لے کے وہاں بیان کیا جاتا ہے۔ تو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو زندگی تو آپ کی پریشانیوں کے اندر گزری ہے، کبھی قریش کی طرف سے پریشانیاں، کبھی یہود کی طرف سے، کبھی عیسائیوں کی طرف سے، کبھی منافقین کی طرف سے۔ اب دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی امت ان کو تکلیف پہنچائے، تو یہ بہت ایک گھٹیا قسم کی بات ہے۔ ان کا نام لینے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کا درود پڑھنے والے، اور انہی کو تکلیف پہنچائیں اور ان کے لیے ان کے مقصد کو بھول جائیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ جو نبی ہمارے لیے تڑپتا رہا، اپنی اولاد کے لیے تو کچھ نہیں مانگا، امت کے لیے مانگتا رہا، میرے آپ کے لیے مانگتا رہا، وہی امت ان کو بھول جائے، ان پر درود پڑھنے کا بھی ٹائم نہ ہو، ان کی جو مقصد ہے وہ مقصد ہی ہم بھول جائیں، تو قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ان کا ہاتھ ہو اور ہمارا گریبان ہو کہ میرے کے جانے کے بعد تم لوگوں نے زمین کے اندر کیا کیا، اللہ نے تم اتنی زیادہ سہولتیں دی ہیں۔ اس وقت تو کوئی سہولتیں نہیں تھیں، نہ گاڑیاں ہیں، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان ہے، نہ مکان ہے، نہ وہ فیکٹری، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی دنیا کے کونے کونے تک صحابہ کی جماعت پہنچی ہے، اور آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم شب جمعہ کے لیے بھی نہ جا سکے، اس روزے کے لیے بھی نہ جا سکے۔ ان کے تو شادیاں بھی زیادہ ہوتی تھی، بچے بھی زیادہ ہوتے تھے، اور آج ہماری ایک شادی ہے، چند ایک بچے، ان کو لے کے ہم بس پھنسے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے اعمال کے اندر، کاموں کے اندر۔ تو انہوں نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی دنیا کے اندر اللہ کا پیغام پہنچا دیا، نہ کوئی جنگل چھوڑے، نہ کوئی پہاڑ چھوڑے، نہ کوئی صحرا چھوڑے، نہ کوئی سمندر چھوڑے، بحر ظلمات میں بھی گھوڑے دوڑا دیا ہم نے۔ تو ہم قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم میں سے ہر ایک جواب کو تیار کر کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔